اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم یکسو ہو کر یعنی یکسانیت کے ساتھ فوکس کرتے ہوئے دین کی طرف توجہ کر لو، متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کی وہ فطرت جس پر انسان کو فطر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک فطرت ہے جس پر انسان کو فطر کیا گیا، یعنی سورس جو ہے فطرت کی وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ فطرت انسان کے اندر داخل کی گئی ہے۔ یہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کی فطرت جس پر انسان کو فطر کیا گیا، یہی درست اور صحیح دین ہے۔ یعنی دین کی مکمل ڈیفینیشن صرف یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت انسان کے اندر ڈالی ہے، وہی دین ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ خدا کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اربوں انسان آ گئے، اربوں چلے گئے، اور ہر انسان کو وہ فطرت پورے انصاف کے ساتھ ملی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ خلقت میں کوئی تبدیلی ہو گئی کہ بھئی کسی انسان کو فطرت ملی، کسی کو نہیں ملی، سب کو وہ فطرت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید فرماتے ہیں کہ یہی صحیح دین ہے، اور اکثر لوگ اس سے ناآشنا ہیں۔ اکثر لوگ کیوں ناآشنا ہیں؟ کیونکہ ہمارے دماغوں میں جو مذہب کی، دین کی، اسلام کی جو ڈیفینیشن جو ایک بنی ہوئی ہے وہ تو یہی ہے کہ 1400 سال پہلے ہمیں دین ملا، باہر سے ملا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اندر ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں باہر سے ملا۔ ہمیں باہر سے ملا تب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا دین اسلام کوئی چیز ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ تو 1400 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی پہلی تخلیق ہوئی تو وہی تخلیق کے اندر جو ہم نے تمہارے اندر فطرت ڈالی وہی تو دین ہے۔ اس سے تم جب منحرف ہو جاتے ہو، اس سے جب تم پلٹ جاتے ہو، تب ہم جو ہے پھر ہم نے نبیوں کو بھیجا وہ یاد دلانے کے لیے کہ تمہارے اندر ایک فطرت ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر ہم نے چیزیں کچھ لکھ کے دے دیں، کچھ بتا کے دے دیں، کچھ سمجھا کے دے دیں، کچھ ایکشن کر کے بتا دیا، مختلف نبیوں کو بھیج کے بتا دیا۔ تو یہ ریمائنڈ کراتے رہے، یہ پورا سلسلہ نبوت جو چلتا رہا وہ ریمائنڈر کے طور پہ چلتا رہا کہ تمہارے اندر، بھائی تمہارے اندر ایک چیز ہے، اس کو پہچانو، یکسو ہو کر اس کو پہچانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اور دوسری کتابیں جو نازل کریں وہ اس لیے کیونکہ لکھ کے دے دو، بھائی ان کو بتا دو کہ دین ہے کیا، دین آپ کے اندر جو موجود ہے۔ تو ہم اپنے اندر فوکس کرتے نہیں ہیں۔ تو اس کو اسٹوری لائن میں اگر اس طرح سے ہم ڈیفائن کریں کہ اچھا جی کب بنایا، کس طرح سے ہوا ہوگا، اگر ہم ویژولائز کریں تو ویژولائز اس طرح سے کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک جسم بنایا، ٹھیک ہے، اس جسم کو مادی حیثیت دی، فزیکل اسٹیٹ دی، ٹھیک ہے جی، بشری اسٹیٹ دی اس کو، کیونکہ بشری تقاضے پورے کرنے تھے۔ تو دنیا کو جس تغیرات اور جس اسٹیٹ میں بنایا جو کہ مختلف ہے، اس میں گریوٹی ہے، اس میں ایکشن ری ایکشن ہے، اس میں تمام کیمیکلز اور تمام موسمی تغیرات ہیں جو کہ بشری مادی جسم کے لیے موزوں ہیں۔ یہاں پہ زندگی گزر سکتی ہے، تو اس زندگی جو ہے یہاں پہ اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی ڈالی، جسے جان کہتے ہیں۔ جان ڈال دی، زندگی ڈال دی، تو جسم ہو گیا، جان ہو گئی، لیکن ابھی تک انسان مکمل نہیں ہوا جسے کہا جا رہا ہے انسان، کیونکہ جانور کو بھی جسم دیا گیا ہے، بشری اسٹیٹ میں وہ رہتے ہیں، فزیکل اسٹیٹ میں وہ رہتے ہیں، اور ان کے اندر بھی جان ہے۔ تو پھر انسان اور جان میں فرق بھی تو کرنا تھا، انسان اور جانور میں فرق بھی تو کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے اندر اپنی روح ہوگی، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ جو روح ہے، اسپرٹ جسے کہتے ہیں ہم، وہ روحانی تقاضے پوری کرتی، یعنی روحانی تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت ڈالی۔ اس روح کے ساتھ جو روح پھونکی تو اس میں اللہ کی فطرت، اللہ کی خصوصیات، خدا کی کچھ خصوصیات کے کچھ اثرات انسان کے اندر داخل ہو گئے، جس کو انسان نے فالو کرنا ہے۔ سمپل، اس کو فالو کرنا ہے، وہ روحانی تقاضے خود بخود پورے کرے گی اگر اس کو فالو کیا جائے گا۔ تو یہ مکمل انسان بناتا ہے، یہ بناتا ہے مکمل انسان کہ جس میں باڈی، اس کے اندر جان جو روح ہے، اور روح کے ساتھ فطرت، اللہ کی فطرت جو ملی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب جسم بنایا اور اس کے یہ مکمل تخلیق ہو گئی انسان کی، جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس بھی دیا جسم کو، جو نفس کا تحفہ ہے نا وہ ہے جسم کو ملا ہے، اور جو روح کو جو تحفہ ملا ہے وہ فطرت کا ملا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جسم بنایا، جسم کو میں جان ڈالی، اور اس کے ساتھ اس کو نفس کا ایک تحفہ دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ نفس کا تحفہ کیوں دیا؟ کیونکہ جو دنیا ہے، دنیا میں بشری تقاضے پورے کرنے کے لیے نفس ضروری ہے۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس ایک ایسی چیز ہے جو ہم آپ کے اندر آٹومیٹیکلی کام کرتی ہے، آپ کے جسم کو، آپ کی زندگی کو کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ خود کام کرتا ہے۔ آپ آگ میں ہاتھ ڈالو گے، ہاتھ کھینچ لو گے، وہ آپ کی
آپ کے اندر جو انسٹنکٹ ہے آپ کا فوری طور پہ جو کام کرتا ہے وہ کہلا رہا ہے آپ کا نفس، جو کہ آپ کو بچاتا ہے کسی بھی قسم کی تکلیف سے اور پلیجر کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی پین سے دور لے جاتا ہے اور پلیجر کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ وہ آپ کا سروائیول انسٹنکٹ ہے، جو آپ کا سروائیول انسٹنکٹ ہے آپ کی باڈی کے اندر، وہ آپ کا نفس ہے، جو آپ کو ہمیشہ، نفس ہی ہوتا ہے نا جو ہمیشہ کہتا ہے یار پلیجر کی طرف جاؤ، سکون کی طرف جاؤ، مزے کی طرف جاؤ۔ مختلف ہم کھانے کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں مزہ چاہیے، کیونکہ اندر سے جو ہے نا نفس کہتا ہے کہ یار مزہ جو ہے لو ہر چیز کا، تو ہم اس طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر یہ ایک نظام ہے، نفسی نظام ہے، جو بشری تقاضے، اس کا بیسک کام تو اس کا ہے کہ ہم کو پریشانی سے، پین سے بچائے، کسی بھی قسم کا خوف ہو، کسی بھی قسم کی کوئی ایسا نقصان دہ چیز ہو جو میری زندگی کے لیے یا میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے لیے وہ انٹیمیٹ کرے گی۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کا نفسی عمل ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ آپ کی جتنی بھی فزیکل نیڈ کی جو آپ کو انٹیمیشن آپ کو باڈی کے تھرو ملتی ہے، وہ آپ کا نفسی نظام ہے، کیونکہ وہ سروائیول انسٹنکٹ ہے۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی آپ کا بشری جو نفسی نظام ہے، وہ نفس سروائیول انسٹنکٹ اس میں کام کر رہا ہے۔ اچھا، یہ تو جانوروں کو بھی اسی طرح کر رہا ہے، جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جانور بھی پلیجر کی طرف جاتے ہیں، جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، جانور بھی تمام اپنی فزیکل نیڈ کو پوری کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ لیکن انسان کو جو اسپرٹ دی، جو روح دی، اور اس کے ساتھ جو فطرت دی، وہ روحانی حیثیت کو پورا کرنے کے لیے ہے فطرت، اور وہ جو خدا کی فطرت دی گئی ہے، وہ اس میں انسان فوکس نہیں کرتا ہے، اس کے کمبینیشن سے ہی انسان بنتا ہے۔ ہم لوگ نفس میں رہتے ہوئے ہی اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو فوکس کرتے ہوئے آپ ایویلویٹ کریں کہ یار ہم کتنے کام نفس کے لیے کرتے ہیں، یعنی جو کہ سروائیول انسٹنکٹ ہے، جو ہمارے اندر ڈالا گیا ہے، جو صرف اس لیے اس کی ذمہ داری لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی اس جسم کو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں، اور دنیا میں تو قانون کے تحت کام ہوتا ہے، یعنی اونچائی سے کوئی چیز گرے گی تو وہ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، مادہ جو ہے پیرشیبل ہوتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے، اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے، اندر سے ایک آواز اٹھنی چاہیے جو نفسی آواز ہوتی ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ بھائی وہ ایک نفس جو ہے سروائیول انسٹنکٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا ہر عمل ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم وہ نفسی خواہش کے تحت کرتے ہیں۔ نفسی خواہش کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ، آپ کھانا کھاؤ گے، ٹھیک ہے، آپ پھر اچھا سے اچھا کھانا کھانا چاہو گے، آپ گاڑی میں گھومو گے، آپ اچھی سے اچھی گاڑی میں گھومنا چاہو گے، آپ گھر میں رہو گے، آپ اچھے سے اچھے گھر میں رہنا چاہو گے۔ اندر سے خواہش نفس جگاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جتوانا چاہتا ہے آپ کو، وہ آپ کو پاورفل بنانا چاہتا ہے۔ یہ اندر سے خواہش ہر انسان کی خواہش رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم نفس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نفس کی تو بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی صرف اتنا دیکھ لو کہ تمہاری زندگی کو، تمہارے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تم کو کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے جو ہے تم اللہ کے دیے ہوئے ہی زندگی کو، اللہ کے دیے ہوئے جسم کو، اللہ کے دیے ہوئے اس پورے نظام کو جو ہے تم ڈیمیج کرو۔ تو اس لیے وہ سروائیول انسٹنکٹ دیا گیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ جب پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں نفس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان جو لگتا ہے وہ نفس کے ساتھ لگتا ہے، تو نفس کے ساتھ جب شیطان لگ جاتا ہے تو پھر وہ نفس کے ذریعے اور کبھی بہکاوی کے ذریعے کسی نہ کسی طرح سے آپ کو اس دوڑ میں لگاتا ہے جس دوڑ میں جو ہے سب نفس کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پلیجر اور کم سے کم پین۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نظام رکھے ہیں تاکہ آپ کی روحانی حیثیت زندہ رہے، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں آپ کی روحانی حیثیت کو جگانے کے لیے ہیں۔ جیسے آپ روزہ ہے، وہ آپ کے نفس کے خلاف کام کرنے کے لیے آپ کو ایک پریکٹس کرائی گئی ہے تاکہ آپ پورے دن بھوکا رہو، کیونکہ بھوک نفس کا عمل ہے۔ آپ کو نفس کو لگام ڈالنے کے لیے، نفس کو قابو رکھنے کے لیے آپ کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تمام ایریاز میں اللہ کے جتنے احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز میں جو ہے آپ کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو آپ کی روحانیت کو زندہ کرتی ہے تاکہ آپ نفس کو قابو میں کریں، اپنی روحانیت ڈیولپ کریں، اپنی فطرت کی طرف فوکس کریں۔ جب آپ بھوکے رہتے ہو تو آپ بھوکے رہ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں بھوکا پیاسا ہوں روزے میں، تو اٹ مینس کہ مجھے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے،
ہر چیز کو لمٹ میں چیزیں کرنی ہیں اور اللہ سے جڑنا ہے اور انسانیت سے جڑنا ہے. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو اور جب اپنا مال خرچ کرتے ہو تو وہ اس لیے کرتے ہو کیونکہ وہ حالانکہ وہ نفس کے خلاف ہے, نفس کی ڈیفینیشن کے خلاف. نفس اندر سے کہے گا بھائی پیسہ خرچ کر رہا ہے, تیرے پاس کیا رہے گا, تو پین میں آ جائے گا, تو اس پیسے سے کوئی پلیجر والی چیز خرید لے, تو یہ نفس بولے گا. لیکن آپ کو روحانیت بولے گی کہ اس کو انسانیت پہ خرچ کرو, اللہ کا یہی حکم ہے, یہی فطرت ہے, اللہ کی فطرت. اچھا, اب فطرت اور نفس کو تھوڑا سا الگ الگ سمجھتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا میں نے ڈیفائن کر دیا. اب جو اللہ تعالیٰ جب انسان دنیا میں آتا ہے نا, تو اس کے اندر اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے اندر جسم ہے, اس کے اندر جان ہے, اس کے اندر نفس ہے, اس کے اندر روح ہے, اور روح کے ساتھ اللہ کی فطرت ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی اب. اچھا, اب آگے ہم بڑھتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نفس دیا گیا انسان کو, وہ جو دنیا میں بشری تقاضے پورے کرنے کے لیے, اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سافٹ ویئر آلریڈی, جیسے موبائل ہم خریدتے ہیں نا, اس میں کچھ سافٹ ویئر آلریڈی جو ہیں اس میں ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے پروگرامنگ ڈال کے کمپنی کی طرف سے دی جاتی ہے. تو اللہ کی کمپنی کی طرف سے انسان کے اندر کچھ جو پری بلٹ ان سافٹ ویئر ہوتے ہیں, اپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ کچھ نفسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور کچھ فطری اپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو نفسی جو باڈی کے ساتھ, فطری جو روح کے ساتھ, تو وہ دونوں کے ساتھ اپنے وہ کچھ نہ کچھ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں جو کہ انسان جیسے ہی دنیا میں آتا ہے وہ دونوں ہی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ نفسی تقاضے, بشری تقاضے, جیسے بچہ پیدا ہوا, رونا شروع ہوا, اس کو ڈر کا, تکلیف کا احساس فوراً شروع ہو گیا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 1 مہینے کا, اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, مروڑ آتی ہے تو اس کی خاص قسم کی ایک وہ ایکشن ہوتا ہے, تو کان میں درد ہوتا ہے. تو مطلب یہ تمام احساسات جو ہے وہ رو کے اپنی تمام جو سینسز ہیں اس کے ذریعے بتاتا ہے, کیونکہ اس کے نفسی تقاضے فوراً پورا ہونا شروع ہو گئے, یعنی فوراً وہ سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہو گئے. تو اب وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ نفسی, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت تو بیسک نیڈ اور بیسک کی طرف جاتا ہے. ہمیشہ دودھ پلا دیا, خوش ہو گیا, سو گیا خاموشی سے, صحیح ہے جی, کیونکہ اس کو نفسی تقاضے, بنیادی طور پہ نفسی تقاضے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت تک وہ نفس کے پیچھے بھاگ نہیں رہا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن جب جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز میں پلیجر ڈھونڈتا ہے, ہر چیز میں پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کسی تکلیف کو نہ اٹھاؤں اور پلیجر کی طرف بھاگوں, آسائش کی طرف بھاگوں, اور تکلیف سے دور رہوں اور آسائش کو حاصل کروں. تو اس کا سروائیول انسٹنکٹ اس طرح سے کام کرنا شروع کرتا ہے. اچھا, دوسری طرف آ جائیے. یہ تو میں نے سافٹ ویئر بتایا آپ کو, نفسی سافٹ ویئر بتائے جو نفس کے سافٹ ویئر تھے. اسی طرح سے کچھ فطرت کی بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں. وہ جو فطرت کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں نا, وہ سنیے آپ ذرا, آپ کو مزہ آئے گا. جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے, آپ دیکھیے کیا وجہ ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے, کیا وجہ ہے کہ جو ہے دنیا کی پریشانیوں سے ہٹ کے صرف اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے ملنگ کی طرح. یہ فطرت ہے, ہمیشہ سچ بول رہا ہے. ہم خود پریشان ہوتے ہیں, بیٹا کہیں کہیں جھوٹ بھی بول دینا چاہیے, ہر چیز نہیں بولتے, لیکن وہ فطرت ہے. فطرت کہتی ہے ہمیشہ سچ بولنا. اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے کھیلنا کودنا اچھا لگتا ہے. چھوٹی بچی ہوگی, اپنی گڑیا کو پیار کرے گی, اس کے اندر انسانیت بھی ہے, اس کے اندر رحمانیت بھی ہے, اس کے اندر رحم بھی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے فوکس ہوتا ہے ہمیشہ. بچہ جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اسے پسند کیا جائے. یہ ایک فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے فطرت ڈالی ہے انسان کے اندر کہ اس کو خدا تعالیٰ پسند کرے. کبھی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ خدا اس سے ناراض ہو, اسے پسند نہ کرے. اب وہ فطرت بولتی ہے بچے کی. آپ بچے کو کسی کو بولیں بیٹا تم اچھے نہیں ہو, وہ اچھا ہے, تو وہ ناراض ہوگا, وہ بولے گا نہیں میں اچھا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر فطرت بول رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ فطرت بول رہی ہے. جو بچے فطرت پہ جیتے ہیں نا, وہ آپ کو کتنے اچھے, دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو, کالے کا ہو, گورے کا ہو, انگریز کا ہو, افریقن ہو, جانور کا بھی بچہ ہو, مطلب ہر کسی کا بھی بچہ ہوگا نا, آپ کو اچھا لگے گا, پیارا لگے گا. آپ بولیں گے یار کتنا پیارا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فطرت پہ جی رہا ہوتا ہے, وہ نفس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا. جب بچہ فطرت پہ جیتا ہے نا, تب آپ سب اسے پسند کرتے ہیں, سب کو پیار آتا ہے اس پہ, کیونکہ خدا کی فطرت ہے ہی پیاری. وہ فطرت پہ جی رہا ہوتا ہے, ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ ہوگا, صحیح ہے, ہمیشہ صحیح کام کرے گا. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں بیٹا نفس کے پیچھے بھاگ,
بیٹا یہ دیکھ اچھے چیزیں ہیں اور اس کو کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں. تو پھر یہ جو فطرتی عمل ہے بچے کے اندر، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر آٹومیٹکلی بچہ فطرت پہ جی رہا ہے تو ہم اسے پسند کرتے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے وہ نفس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، فطرت سے دور ہونے لگتا ہے، یا فطرت سے دور سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر دھول چڑھنے لگتی ہے، اس فطرت کے اوپر دھول چڑھنے لگتی ہے، اس کی سننا بند کر دیتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر نفس کے پیچھے بھاگنے والا انسان ہو جاتا ہے. اچھا، اس سے آگے بڑھتے ہیں، کہانی کو اس سے آگے لے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی نفس کا اب ایٹ دی اینڈ نفس تو میرے اندر ڈالا ہے، تو میرا اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ اور فطرت ڈالی ہے، ٹھیک ہے، فطرت خاموش ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے جو آواز آ رہی ہے میں تو اس کی سن رہا ہوں. تو اب اس کی سنیے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. نفس اپنا ڈیسیجن خود نہیں لیتی اور فطرت بھی اپنا ڈیسیجن خود نہیں لیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فطرت ڈالی ہے اس فطرت کی انٹیمیشن آپ کو ملتی ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، آپ کے اندر اکثر کسی معاملے میں دو آوازیں آتی ہیں. ایک آواز جسے آپ کہتے ہیں ضمیر کی آواز، کہ یار میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے. ضمیر کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ دراصل ضمیر جو ہے فطرت کا نور ہے، فطرت کا نور ہے. میں نے ایک شاعری بھی کی تھی نا کہ تیری فطرت میں ایک نور ہے جو کامل نسخہ شعور ہے. وہ میں نے کیوں کہا تھا کہ تیری فطرت میں ایک نور ہے؟ میں نے بولا کہ انسان کو بولا تھا کہ تیری فطرت کے اندر ایک نور ہے. یعنی وہ نور جو ہے وہ دراصل نور ایسا ہوتا ہے جو روشن ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے نظر آتا ہے. تو آپ کے اندر ضمیر کی آواز ہمیشہ جو ہے بولتی رہے گی. تو وہ آپ کو ہمیشہ انٹیمیٹ کرے گی کہ فطرت کے تقاضے کیا ہیں. ضمیر آپ کو ہمیشہ بتاتا رہے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دوسری طرف لیکن فطرت جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی، نور بھی فیصلہ نہیں کرتا. وہ آپ کو انٹیمیٹ کرتا ہے، اور آپ کا انسان کے اندر جو عقل اور شعور دیا گیا ہے، اس کے اندر فیصلے کی طاقت ہے. یعنی فیصلہ سازی کی طاقت انسان کی عقل و شعور میں دی گئی ہے. یعنی انسان اپنی وزڈم کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ جو ہے فیصلہ لے سکتا ہے. نہ فطرت فیصلہ لیتی ہے نہ نفس فیصلہ لیتا ہے. فطرت اپنا کام کرتی ہے کہ نور کے ذریعے آپ کو انٹیمیٹ کرتی ہے، اور نفس اپنا کام کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یار تو اس کے پیچھے پلیجر کی طرف بھاگ. اچھا، نفس کس طرح سے انٹیمیٹ کرتا ہے؟ میں نے بتایا فطرت تو آپ کو نور اور جو ضمیر کی آواز ہے جسے ہم نور کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ کو انٹیمیشن دیتی ہے، آپ کی عقل کے اندر وہ باتیں جاتی ہیں. نفس جو ہے وہ آپ کے اندر جو جذبات ڈالے گئے ہیں، کیمیکلز ڈالے گئے ہیں، احساسات ڈالے گئے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کیونکہ آپ کا احساس ہی ہوتا ہے نا کہ فلاں مجھے زیادہ عزت دے، فلاں مجھے زیادہ تکریم کرے، میں پیسے کے پیچھے تو وہ سارے جذبات ہیں آپ کے اندر کے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ آپ کے احساسات اور جذبات کے ساتھ آپ کے نفس کے ساتھ جو ہے نفس کی باتیں، جذبات آپ کو آپ کے عقل و شعور میں ڈالتا ہے. پھر آپ کو سوچنا ہوتا ہے، آپ کے عقل و شعور کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ آپ جذبات کی سنو جو کہ نفس کی طرف سے آ رہا ہے، یا آپ ضمیر کی سنو جو کہ فطرت کی طرف سے آ رہا ہے. اس کی بیسس پہ آپ ڈیسیجن لیتے ہو، اور اس ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں شیطان جو ہے وہ نفس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو حدود سے آگے لے جائے، نفس کی حدود سے تجاوز کرا دے. تو جب یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ اپنی حدود میں رہو، اپنی حدیں کراس نہیں کرو. اور اللہ تعالیٰ حدوں کو کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ پیغام رسانی ہوتی ہے، یعنی جذبات کے ذریعے، احساسات کے ذریعے جو کیمیکلز ہیں آپ کے اندر وہ ڈالے گئے ہیں، وہ جسم کے اندر وہ نفس کو ایکٹیو کرتے ہیں، وہ نفس کی خواہشات کو آپ کے عقل و شعور تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح فطرت کی جو چیزیں ہیں، ضمیر کی جو چیزیں ہیں، وہ نور کے ذریعے، ضمیر کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے عقل و شعور تک پہنچتی ہیں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہو. یہی وجہ ہے کہ اچھے برے کا آپ خود جو ہے ذمہ دار ہوتے ہو، کیونکہ ایٹ دی اینڈ نہ فطرت فیصلہ کر رہی ہے نہ نفس فیصلہ کر رہا ہے. فیصلہ آپ خود کرتے ہو، اور اس کے تحت جو ہے اگر آپ ایسا فیصلہ کرتے ہو جو کہ ضمیر کی آواز سنتے ہوئے فیصلہ کرتے ہو، جو فطرت کو فالو کرتی ہے، تو آپ کو سکون، رضائے خدا، ایمانداری، یہ سارے فیصلے آپ کرتے ہو. اس میں ڈسپلن، آپ بھلے اس میں درد لے لو گے، تکلیف لے لو گے، قربانی لے لو گے، لیکن آپ جو ہے سنو گے فطرت کی. اس میں آپ کو معاف کرنا،
درگزر کرنا، تقویٰ، نیکی، قربانی، یہ ساری چیزیں پھر وہ فیصلے ہیں جو کہ فطرت کے تحت آپ لیتے ہو۔ دوسری طرف آپ جو آرام کے لیے نا پسندی، جو آپ اپنے انا کے لیے جو جھگڑتے ہو، اپنی توقعات جو لوگوں سے وابستہ کرتے ہو، تو بدلہ لیتے ہو، یہ ساری چیزیں نفسی تقاضے کے تحت جو ہے فیصلہ سازی کے تحت اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ اوور آل ایک پوری پکچر ہے جو کہ بنتی ہے انسان کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اپنے اندر فطرت کو پہچانو، فطرت کو پہچانو گے تو کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو، پہلے انسان سے لے کے آخر انسان تک، ہر انسان کے اندر وہ فطرت ڈالی ہے، تو وہی دین ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے رہے وہ اسی فطرت کی یاد دہانی کے لیے بھیجتے رہے کہ آپ کو اس فطرت کو پہچان لو۔ تو لیکن آج کیا ہے، ہم مذہب کے طور پہ جو ہے وہ تمام جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی دین ہے۔ جو لوگ کرتے رہے ہیں وہ کرنا دین نہیں ہے، جو آپ کے اندر ہے وہ ہونا دین ہے۔ یعنی آپ کو کرنے سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ جو آپ اندر فطرت ہے وہ ہو جائیں، اس کو حاصل کر لیں، وہ سمجھ جائیں، اس کو فالو کر لیں، نفس کو کنٹرول کر لیں، وہ دین ہے۔ تو باہر سے آنے والی چیز، دین باہر سے نہیں آیا، دین آپ کے اندر سے ہی آیا ہے۔ اور اسی کو آپ قرآن جب پڑھتے ہو نا، تو قرآن میں کوئی آیت، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو آپ کے فطرت کے خلاف ہو۔ وہ وہی بولے گا جو آپ کا ضمیر بولے گا۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا ضمیر کچھ اور کہیں اور آپ کی قرآن کی آیت کچھ اور کہیں، وہ ہمیشہ وہی بات کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن دراصل آپ کے اندر ہے، یعنی فطرت کی شکل میں، تو وہی دین ہے۔ آپ کی فطرت جو ہے وہ دین ہے۔ آپ کو پیپر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت لکھ کے دے دی قرآن کی صورت میں۔ جب آپ اس قرآن کو پڑھتے ہو تو آپ کی فطرت اجاگر ہوتی ہے، آپ کو یاد آتا ہے اپنی فطرت کی چیز، آپ اس کو ریفریش ہو جاتی ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہو۔ لیکن آپ جانتے بوجھتے ایٹ دی اینڈ عقل اور شعور سے آپ نے فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے فطرت کی ماننی ہے یا پھر آپ نے نفس کی ماننی ہے، کیونکہ آل دا ٹائم نفس تو آپ کو اسٹرائک کرتا رہے گا کہ نہیں یار یہ نہ کر، اس سے نقصان ہے، تو یہ کام کر، اس سے تجھے فائدہ ہے، اس سے تیرے جسمانی فائدہ ہے، تیرے مستقبل سیکیور ہوگا اور تجھے زیادہ پلیجر ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے تحت جو ہے ہم پھنس جاتے ہیں نفس اور فطرت کے درمیان، فطرت پہ دھول چڑھتی رہتی ہے۔ اب یہ پوری ایکسپلینیشن کو آپ سمجھنے کے بعد اگر آپ میری وہ شاعری کو تھوڑا سا سنیں گے نا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اس کے اندر میں نے تمام یہی باتیں کی ہیں کہ تیری فطرت میں ایک نور ہے جو کامل نسخہ شعور ہے۔ یعنی تیری فطرت جو اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے، اس کے اندر ایک نور ہے جو کہ آپ کو وہ نور چمکتا ہے ضمیر کی صورت میں، ٹھیک ہے، وہ ضمیر کی صورت میں جب چمکتا ہے تو آپ کی عقل میں وہ بات آتی ہے کہ صحیح یہ ہے اور غلط یہ ہے۔ یعنی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غلط اور صحیح کا شعور دے کے بھیجا ہے، اور اچھائی اور بھلائی کا شعور دے کے بھیجا ہے۔ دنیا کی کسی بھی مذہب میں کہیں پہ بھی، چاہے اس نے مذہب پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، آپ کسی کو دھوکہ دہی جو ہے، وہ دھوکہ دینا جو ہے برائی ہی مانا جائے گا، جھوٹ بولنا برائی ہی مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فطرت بتاتی ہے کہ یہ برا چیز ہے۔ کسی کے جان مال آبرو عزت کے خلاف کوئی اقدام کرے گا تو اس کو برا ہی مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فطرت بتاتی ہے کہ یہ برا ہے، اس کے باوجود اگر ہم کرتے ہیں تو وہ نفس کہتا ہے کہ تو پاور حاصل کر۔